بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسری شادی اسلام میں دیکھیں، اس میں دوسری شادی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور دوسری شادی کا جو حکم ہے وہ اہل علم کی رائے ہیں اس میں کہ یہ سنت اور مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ سنت اور بعض کا مستحب ایک ہی چیز ہے، سنت و مستحب مباح بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ بندے کے حالات کے حساب سے اس کا حکم ہوگا، کبھی سنت، کبھی مباح، کبھی جائز بھی ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ واجب اور فرض حالات کے حساب سے عام دیکھا جائے تو سنت مستحب ہی ہوگا، اگر عام اس پہ دیکھتے ہیں حکم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا ہے، تو یہ سنت مستحب تو ہے، اجر کی نیت سے اگر کوئی کرتا ہے۔ یا اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے، سلف صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ 95% کہہ لیں کہ صحابہ کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، 95% کم ہی ہوں گے، اور جن کا ایک بیوی ہو، زیادہ تر دیکھا گیا ہے زیادہ شادیاں تھیں۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ شادی کے دو شادی کا اگر آپ کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دو شادی کرو یا تین یا چار شادی کرو، اگر عدل کا خوف ہو تو عدل کا خوف آپ کو ہے تو آپ مطلب کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اتفاق کرو۔ ایک سے زیادہ اگر شادیوں پر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اتفاق کرو۔ تو بعض اہل علم کی رائے ہے کہ جتنا ضروری ہمارے معاشرے میں اہم کسی اور زمانے میں نہیں رہا، جتنے ضروری ہمارے معاشرے میں ہے دوسرا نکاح، پیچھے کتنے جو زمانے گزرے اتنا ضرورت نہیں شاید وہ جتنا آج ہے، کیونکہ فتنے آج زیادہ ہیں، گناہ میں پڑنے کا خطرہ آج زیادہ ہے۔ تو دوسری نکاح بعض کا تو واجب ہو جاتا ہے، اگر زنا میں پڑنے کا آپ کو خطرہ ہے، ایک شادی پہ ایک شادی کے باوجود بھی اگر زنا میں پڑنے کا، بے حیائی میں پڑنے کا آپ کے لیے خطرہ ہے، تو پھر دوسری شادی دوسرا نکاح پہ واجب ہوتا ہے۔ کبھی حرام بھی ہوتا ہے، اگر خرچہ پورا کرنے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو پھر حرام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو، استطاعت ہو، تو پھر سنت ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کی ترغیب ہونی چاہیے تاکہ متعلقہ بیوہ عورتوں کی پریشانی کم ہو، بلکہ بعض لوگ شاید اس کو حرام کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، جیسے یہ کوئی حرام کام ہو، اتنا سخت ناپسند کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسری شادی کو لے کر منفی باتیں کرتے ہیں، جو حوصلہ شکنی باتیں کریں، اس کے حوصلے کی جو باتیں بلکہ کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کیونکہ مجرم اور گناہ گار ہوں گے جو لوگ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ کسی شریعت کے دیکھیں کسی چھوٹے حکم کو بھی ناپسند کرنا کفر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر ایک چیز کی اختیارات دیے ہوئے ہیں، حق دیا ہوا ہے، تو اس کو اتنا آپ ناپسند نہ کریں، اتنی نفرت سے نہ دیکھیں، بلکہ حوصلہ شکنی والی بات ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد نہ کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کی نازل کردہ ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ جیسے اکثر بیویاں ہوتی ہیں نا، پہلی بیوی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں ایسے کہ جیسے کوئی حرام کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ اس کے معاملے ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں آپ کسی کی حالت دیکھ کے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک چیز کو ناپسند کر لینا سرے سے ہی، اور کرنے ہی نہ دینا طاقت کے باوجود کسی کو، تو یہ چیز اس میں آ سکتی ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو ناپسند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ حق اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، سرزمین اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کو اللہ نے بنایا، اسی کا ہی حق ہے۔ وہ کوئی بھی چیز کہہ سکتا ہے، کوئی بھی قانون ہم پہ نازل کر سکتا ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ اس کا ہر حکم چھوٹا ہو یا بڑا اس کو مانے، ناپسند نہ کرے، ورنہ کفر ہوگا۔ مرد اگر شریعت کو اس کے حکم کو ناپسند کرے تو یہ کفر ہوگا۔ لیکن عورت کا حکم تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ وہ فطری ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر عورت مخالفت کرنا شروع کر دے، بلا وجہ جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی کفر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ویسے اس کی غیرت ناپسند کرتی ہے، الگ معاملہ ہے۔ لیکن عورت پہلی بیوی دوسری شادی پہ اتنی سخت نہ جھگڑا شروع کر دے، فتنہ شروع کر دے، مخالفت شروع کر دے بلا وجہ،
یا کوئی وجوہات ہیں بھی ہیں لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر وہ بھی کفر کے حکم میں بات آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ایک حکم کو ناپسند کر رہی ہے۔ تو مطلب کہ دوسری شادی پر غلط رد عمل کرنا یہ گناہ ہے۔ مرد کو اللہ نے حق دیا ہے دوسری شادی، اس کا کوئی حق ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، دوسری شادی کی کچھ شرطیں۔